کو کہ پھر سو نہ سکے گی، رونا بھی جو چاہے گی تو پھر رو نہ سکے گی، اصغر سے ملاقات پھر ہو نہ سکے گی، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی جہنم، گھبرائے ہوئے لال ہے سیری ہوئی مائیں، گھبرائے ہوئے لال ہے سیری ہوئی مائیں، جی بھر کے میں دے علی اکبر کو دعائیں، لینا ہے ابھی آن محمد کی بلائیں، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی جہنم، باقی ہے ابھی آلے محمد کا سفینہ، بیٹی کو سلانے کو ہے شبیر کا سینہ، چورائی اصغر کا چلاتی ہے سکینہ، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی جہنم، اے رات بکھر جا تیرے بس میں ہو جہاں تک، اے رات بکھر جا تیرے بس میں ہو جہاں تک، مٹ جائیں گے کل والے پیمبر کے نشان تک، باقی ہے یہ منظر علی اکبر کی ادا تک، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی جہنم، اے رات گھڑی بھر کو تو رہنے دے سکون سے، اے رات گھڑی بھر کو تو رہنے دے سکون سے، گر جائیں گے ناصر میرے آقا کی صفوں میں، یہ چاند سے چہرے تو نہا جائیں گے میں، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی جہنم، کل کون سنے گا میری یہ آہو بکا کو، کل کون سنے گا میری یہ آہو بکا بھی، ہوگا کر خنجر میرا بھائی کا گلا بھی،
خیمات تو کجا سر پہ نہ ہوگی یہ ردا بھی، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینا، بھائی سے دم صبح بچھڑ جائے گی زینا۔ واہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المرسلین انیس الفقراء والمساکین سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين ولا حسين فلان مطلب پیغمبر اکرم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے بہرحال مسئلے کی آزادی اور ہر موقع پہ رسول اسلام نے تعارف کرایا، کبھی سجدے کو دور دے کر، کبھی سجدے کو مستقیم کر کے، لہٰذا حسین فاروق کو پہچان لو کہ میرا حسین ہے، اور ہر طریقے سے تعارف کرایا۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ مدینے میں جانتے نہیں تھے امام حسین کو، پہچانتے نہیں تھے، سب جانتے تھے، پہچانتے تھے، لیکن رسول اسلام نے تعارف کرایا، بتا دیا کہ دیکھو آج ہم قربہ دے رہے ہیں اور خطبے کو منقطع کر کے امام حسین کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے تعارف کرا رہے ہیں۔ بتانا یہی تھا کہ دیکھو آج جو ہے حسین کو بلند کیا، تو ایسا نہ ہو کہ کل جو ہے کہ حسین کو گھوڑے سے گرا دے۔ کل جانی مدام حسین ابن علی جو ہے یہ قریب ہے، اور دیکھیں کہ جب امام حسین اس دنیا میں آئے تو سب سے پہلے جو کرم کیا ہے زمین والے سے پہلے جو ہے آسمان والے سے کرم کیا، وہ جو فکری سے جزیرے میں پڑا تھا، تابعلائی سے جزیرے میں پڑا تھا، لیکن کب آئے رسول اسلام اس دنیا میں آئے؟ کب نہیں آئے؟ یا مولا کائنات اس دنیا میں آئے، شہزادی فاطمہ اس دنیا میں آئی، سے تو آتے رہتے، فرشتوں کو تو راستہ بدلے گا نہیں۔ امام حسن مجتبیٰ اس دنیا میں آئے تب بھی درست نہیں ہے، لیکن جب امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں آئے تب جو ہے فطرس آئے، یعنی اسے بھی یہ معلوم تھا کہ ابھی جو ہے پنجتن مکمل نہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام دنیا میں آ گئے تب جو ہے سوال کیا فرشتوں سے، پوچھا جبریل سے کہاں جا رہے ہو؟ کہا بات دینے کے لیے، تو کہا ہمیں بھی لے چلو۔ یہ بھی نہیں کہا کہ مثلاً اللہ سے اجازت لے لو یا رک جاؤ اللہ سے پوچھ لے، اور کہا ہمیں بھی لے چلو آؤ۔ جیسے ہی آیا تو کیا کہا کہ ہم آئے آپ کے پاس کافی بالوں بات کر، سلب ہو گیا تھا، چار تک پورا جو ہے ہم احاطہ کر لے من مچھلی ہے ہمارے جیسا کون ہے، 12 بال اوپر سلب ہو گئے، لیکن جیسے ہی آیا کہا بال اوپر چاہیے تابعداری نے، تو
رسول اسلام نے فرمایا کہ اگر تم ہمارے پاس آئے ہو تو ہم تو پہلے ہی سے موجود ہیں، ہم تو پہلے ہی سے موجود ہے، لہذا اب جو اشارہ کیا کہ گہوارے حسینی سے اپنے آپ کو مست کر لو۔ دیکھیے گہوارہ جو جھولا ہوتا ہے چند لمحہ جو ہے اس میں اچھا جو ہے بیٹھتا ہے چند لمحہ۔ رسول اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو جو ہے جسم حسینی سے مست کر لو، یعنی گہوارے حسینی سے مست کر لو۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر جس میں حسینی سے کہتے ہیں امام حسین سے مست کر لو تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو عظمت تھی ہے۔ اور جو ہے دوسری چیز یہ بھی کہ معلوم تھا کہ بعد میں زمانے میں جو لوگ آئیں گے کچھ ایسے بھی ہوں گے وہ یہ کہہ دیں گے کہ جب تک امام حسین تھے تب تک جو ہے معلوم ہوا کہ شفاعت اللہ سے بچ جائے گا، اس کے بعد جو ہے ممکن نہیں ہے۔ رسول اسلام نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو جو چیز پہ امام حسین سے نسبت رکھے گی ہے اس میں جو ہے شفا آئے۔ دوبارہ کہ بالوں پر ملے اور پھر اڑا تو من مچلی، لیکن تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دیا۔ اس میں اضافہ کیا کیا؟ انا عاطف الحسین، یعنی پہلے بھی مسئلہ یہی تھا من مچلی پہلے بھی بالوں پر سلب ہو گئے، لیکن اب جو ہے اس میں اضافہ کر دیا، یعنی دعوے کے ساتھ جو ہے دلیل دی کہ ہمیں جو ہے حسین ابن علی نے آزاد کیا ہے۔ دیکھیے آزاد کا اس کے بھی جو ہے اقسام ہے، حریت یہ بھی آزادی ہے، حریت یہ بھی آزادی ہے، انا عاطف الحسین ایک جو ہے یہ بھی آزادی ہے، اور طلاق جو ہے یہ بھی آزادی ہے، طلاق ہو جاتا ہے تو آزادی ہے۔ تو یہ تین چیزیں جو ہے ابھی بھی ہے، آزادی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں جو عشق ہے ابھی ذکر کر دیا جناب پطرس کا ذکر کیا، اب جو ہے حریت یعنی آزادی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جناب حر علیہ السلام آئے اور امام حسین نے معاف کر دیا، تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ صرف جو ہے جسمی نہیں بلکہ فکر اور روح تمام چیزوں سے انسان جو ہے آزاد ہو جاتا ہے۔ صرف جو ہے اور ہو تو اس سے نہیں ہوتا ہے۔ امام حسین نے کیا کہا جناب اس کے ساتھ یہاں جو ہے دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے، حریت آزادی۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ طلاق، یہ بھی آزادی ہے، لیکن اس آزادی میں وہ جو ہے محبت نہیں نفرت ہے، محبت نہیں ہے۔ طلاق بھی آزادی ہے نا، طلاق دے دیا تو اب جو ہے عورت آزاد ہو گئی، لیکن اس میں محبت نہیں طلاق۔ اب آپ دیکھیں کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے جو یزید سے کہا تھا ابن طلحہ جو ہے یعنی آزاد یعنی غلام تھے، اور ہمارے نانا نے تمہیں اور تمہارے باپ کو تمہارے دادا کو آزاد کیا تھا، یعنی وہ جو ہے یعنی غلام سے آزاد کیا تھا۔ اور معلوم یہ ہوا کہ اس طریقے سے شہزادی زینب نے یہ واضح کر دیا کہ تم لوگ جو جتنے بھی ہو سب اسلام کے لیے حرام۔ پڑھ دی سلوات پڑھ دی۔ تو یہ جو ہے آزادی ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ قریب ابن کریم ہے، ان کو جو کہا کہ تم جو ہے ہمارے مان نے جو نام کو رکھا ہے دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔ لیکن ملتا ہے جناب اور کے بارے میں کہ جو جب شاہ عباس ایسا جو بادشاہ تھا اس نے جو ہے تمام جو ہے دیگر علماء سے دیگر جو حکمات تھے سب سے یہ کہا کہ دیکھو ہم نے یہ سنا ہے کہ شہید جو ہے وہ مرتے نہیں زندہ رہتے، لہذا ہم دیکھنا چاہتے ہیں جو شہید ہوئے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ قبر کھود کے لوگوں نے منع کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال بادشاہ کا جب حکم دیا سب کو وہ آمادہ کیا کہ نہیں مجبور کیا، تو لوگوں نے کہا کہ اگر
ایسا کرنا ہے تو تم جو ہے جناب اور کی قبر جو ہے ان کو ہٹا کر مٹی دیکھ سکتے ہو. تو آخر کار تمام افراد تھے دیگر حضرت کے علماء سب موجود تھے. اب جو ہے مٹی ہٹایا, جب دیکھا جنازے کو تو کیا دیکھتا ہے, جسم تو جانے دیجیے, دیکھا کہ کفن بھی جو ہے اسی طریقے سے تر و تازہ ہے. ابھی تر و تازہ کفن بھی دیکھا, پھر چہرے کو جسم کو بھی دیکھا, لیکن کیا دیکھا کہ پیشانی کی ایک پٹی بچی ہوئی رومال. تو اس نے یہ کہا کہ یہ کیا ہے, سوال کیا, دیگر علماء بھی موجود تھے, سوال کیا کہ یہ جو ہے پیشانی پہ رومال کیا ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جو ہے شہزادی فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے خدا تھا اور امام حسین علیہ السلام نے اس کی پیشانی پہ باندھ دیا. جب یہ سنا تو کہا کہ ہم جو ہے اس رومال کو تبرک کے طور پہ لے گئے. لوگوں نے منع کیا, کہا نہیں ہم جو ہے تبرک کے طور پہ لے گئے. تو اب جو ہے جیسے ہی رومال کو ہٹایا کھولا, تب جو ہے خون کا فوارہ جاری ہونے لگا, اور فوراً جو ہے اس نے پھر اس رومال کو وہیں پہ باندھ دیا, وہیں پہ باندھ دیا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ حسین ابن علی جو قریب ہے زندہ مطلب یہ سب جو ہے ظاہر سی بات ہے عاشور ہے. اور آپ دیکھیں بہت بڑی تو آج کی شب جو ہے خیام حسینی میں رونق ہے, چراغا ہے, سب موجود ہے, جعفر بھی موجود ہے, جناب قاسم بھی موجود ہے, اور تمام یوجن جو ہے وہ سمجھا رہی ہے, کہہ رہی ہے جیسے شہزادی بہن اور محمد سے کہہ رہی ہے جو ہے کل قربانی یہی ہے پرواہ ہے, جناب خاصی سے کہہ رہی ہے میرے داد تمہیں جو ہے سب سے پہلے قربانی دی جناب علی ابا سے تمام دیا, یہی کہہ رہی ہے کہ تمہیں قربانی دے دی ہے. صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بنی ہاشم سے پہلے قربانی دے دی ہے. اور مقدر میں آپ دیکھیں گے شیخ جعفر استری وہ لکھتے ہیں کہ کربلا میں سب سے زیادہ جو پیاسے تھے وہ امام حسین علیہ السلام اور جناب علی اصغر سب سے زیادہ پیاسے تھے. اور شیخ جعفر تو یہ بھی لکھتے ہیں یہ دو شہید ایسے تھے کہ اگر آخر میں بھی پانی مل جاتا تو پھر یہ زندہ نہ رہتے. سب سے زیادہ جو پیاس کی کیفیت تھی جناب علی اصغر اور امام حسین علیہ السلام تھے. اور یہاں تک کہ دیکھے کہ جب جناب علی اکبر کی شہادت ہو گئی اور نے بھی یہ کہا کہ ہم نے امام حسین کو قتل کر دیا ہے, اس نے یہی کہا کہ دیکھو جس کا ایسا جوان بیٹا مر جائے تو پھر جو ہے اس کا باپ زندہ نہیں رہ سکتا, یعنی جوان بیٹے کے بعد جو ہے ایسے باپ کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن زندہ ہے کہ کربلا بندہ شخص اور اس کی اولاد نہیں تھی, وہ کربلا میں آیا اور آنے کے بعد ذریعے امام حسین علیہ السلام پکڑ کے رونے لگا, گریا کرنے لگا, رونے لگا. اور اس نے کہا کہ مولا ہماری اولاد نہیں ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک بیٹا اور 18 سال کا ہو کر رہے, یعنی ہم بھی دیکھیں اولاد کا داغ کیسا ہوتا ہے. اس نے یہ دعا کی ذریعے امام حسین پکڑ مولا اولادی ایک بیٹا ہو اور 18 سال کا ہو جائے تو پھر وہ مر جائے. یہ جو ہے عالم دین وہی قریب میں تھے, وہ سن رہے, وہ سوچنے لگے کہ واقعی ایسی دعا کر رہا ہے اور یقیناً اس کی دعا جو ہے قبول ہوگی. اب اس کے بعد جو ہے
انہوں نے اس سے تعلقات بنا لیا، ملتے جلتے رہے. کچھ دن گزرا، یہاں تک کہ گھریلو تعلقات ہو گئے. کچھ دن گزرا تو یہ معلوم ہوا کہ اس کے یہاں ولادت ہونے والی ہے. اب کچھ دن کے بعد جو ہے معلوم یہ ہوا اس کے لڑکا ہوا. جو لڑکا ہوا یہ یقین ہو گیا آدمی جی کو، یقیناً جو ہے اس کی دعا جو ہے قبول ہو. بہرحال وہ تعلقات تھے اور ملنا جلنا تھا، وقت گزرتا رہا. یہاں تک کہ جب اس کا بیٹا 18 سال کا ہو گیا تو وہ آدمی تھے جو ایام ازاں میں جاتے تھے اسنا پڑھنے، اس میں جاتے تھے، تو اس سال جو ہے تو نہیں گئے، کہیں پینتیس پڑھنے نہیں گئے، وہی گئے. بہرحال یہ ایام ازاں تھا، وقت گزرتا رہا. ایک روز جو ہے وہ بازار میں گئے، جھولا وغیرہ لے کر بازار گئے، کچھ سامان لے کے بازار گئے. تو یہ دین کے ساتھ تھے. بازار گئے تو کیا دیکھا کہ ایک شخص جو ہے دوڑتا ہوا آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. جیسے ہی یہ سنا جھولا وغیرہ پھینکا اور دوڑتے ہی آئے. اب جب گھر پہ آئے تو میت تھی، لاش پہ چادر پڑی ہوئی. وہ شخص جو ہے باپ آیا اور آنے کے بعد سر سے چادر کو ہٹایا، جھکا، پیشانی کا بوسہ دیا. جھک تو گیا لیکن پھر کچھ نہیں پایا. یعنی پوری زندگی جو ہے وہ اصل کے سہارے چلتا. ہاں یہ گانے آپ دیکھیں کہ امام حسین نے علی کی لاش کو اٹھایا، کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی. لیکن جب جوان بیٹے کے پاس آئے تو پڑھنے کی طرف خود کر کے آواز دے رہے ہیں، اے قاسم کے جوان بوڑھا باپ، جوان بیٹا، ہاں بتاؤ. اور ایک کو امام حسین علیہ السلام نے رخصت کیا. یہاں تک کہ اصحاب گئے، اصحاب کے بعد بنی ہاشم گئے. جب سب شہید ہو گئے، جب امام حسین علیہ السلام نے صدائے استغاثہ بلند کیا، عالم الناس ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے. جب صدائے استغاثہ بلند ہوا، علی اصغر نے اپنے ہاتھ کو تلوارے سے گرا دیا. امام حسین خیمے میں آئے. آنے کے بعد سوال کیا کہ بہن زینب، کیا کوئی بچہ پیاس سے تڑپ کر مر گیا؟ شہزادی نے کہا نہیں بھیا، جب سے آپ نے صدائے استغاثہ بلند کیا علی اصغر نے اپنے ہاتھ کو دروازے سے گرا دیا. امام حسین نے کہا بہن لاؤ اصغر کو آگے دو. میدان میں آئے اور آنے کے بعد امام حسین نے کہا کہ اے ظالمو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے پانی لے کر ہم خود پی لیں گے تو روز میں اسے زمین پر لٹا دیتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو. ایک مرتبہ امام حسین نے کہا ہے میرے لال، تم حجت خدا کے پودے ہو، اپنے حجت کو تمام سمجھو. علی اصغر نے سوچی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کیا. انہوں نے ساتھ نے کہا یہ اپنا کلام حسین. حرملہ کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو پتا کر دے. یہ آزادار تین مار کا تیر چلا، علی اصغر کا گلا چھلا، مظلوم کا بازو چھلا. امام حسین علیہ السلام خیمے کی طرف جا رہے تھے. امام یہ سوچ رہے تھے کہ ہم تو صبر کر لیں گے لیکن ماں کیسے صبر کرے گی. در خیمہ پہ آئے، آنے کے بعد آواز دیتے ہیں لو اپنے بچے کو لے جاؤ. اتنا کہنا تھا، جناب سکینہ دوڑتی ہوئی در خیمہ پہ آئی، کہتی ہے بابا آپ علی اصغر کو پانی پلا لائے، میں ابھی تک پیاسی ہوں، آپ جو ابا کو ہٹایا. ارے سکینہ نے کیا منظر دیکھا. آزادارو، یہ پہلا شہید ہے کہ امام حسین نے ننھی سے قبر بنا کر دفن کر دیا. اب کوئی نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام آخری رخصت کے لیے آئے، اور جو آخری رخصت کے لیے آئے جب خیمے سے باہر نکلے، امام حسین دائیں جانب دیکھ رہے ہیں، بائیں جانب دیکھ رہے ہیں. آواز دیتے حبیب کہاں ہو، سہیل کہاں ہو، مسلم کہاں ہو، کیوں نہیں آواز دیتے؟ آئینہ حبیب. یہ آزادہ اتنا سننا تھا
शहजादी ज़ैनब खैमे से बाहर निकली, कहा भैया आज बहन आपको सवाल कराएगी। शहजादी ज़ैनब ने इमाम हुसैन को सवाल किया। इमाम हुसैन मैदान की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन सुलझना कदम आगे नहीं बढ़ाता। एक मतलब सर को ऊपर करता है, कभी नीचे करता है। अब इमाम हुसैन ने देखा, क्या मंजर देखा, जनाबे सकीना सुलझना के पाँव से लिपटी हुई बहन कर रही है, ए मेरे बाबा के रहमान, मेरे बाबा को न ले जा। आवाज आओ। इमाम हुसैन घोड़े से उतरे, सकीना को दिलासा दिया। एक बार जनाबे सकीना ने कहा बाबा चंद कदम आगे चलिए। क्या मालूम था कि खैमे में यतीम बच्चे भी हैं। इमाम हुसैन चंद कदम आगे बढ़े। जब आगे बढ़े एक बार सकीना ने कहा कि बाबा हमारे सर पे ऐसे हाथ फेर दीजिए जैसे यतीमों के सर पे हाथ फेरा जाता है। हुसैन ने सीने से लगा लिया, ए मेरी रात्रि ऐसा न कहो, अभी हुसैन जिंदा है। इमाम हुसैन मैदान में आए, देखिए जितने भी प्यास के असबाब होते हैं सब एक वक्त जमा हो गया था। अगर रात भर इंसान बेदार है तो उसे प्यास शिद्दत की लगती है। इमाम हुसैन पूरी रात बेदार थे। जब इंसान जो है वश आ जाए और वश आता हो तो प्यास लगती है। इमाम हुसैन को मैदान में मकसद ये कहता है कि 3 मरतबा इमाम हुसैन को वश आया। देखे जब लाश को लेकर आए, इंसान घोड़े पे सवार हो या चल रहा हो, हवा चलती है तो प्यास लगती है। इधर आवाज आती थी, आका खबर लीजिए, मौला खबर लीजिए। इमाम हुसैन जाते थे और एक एक लाश को उठाकर लाकर नरे खैमों पे रखते थे। जितने भी प्यास के असबाब थे सब एक वक्त जमा हो गया। लेकिन इमाम हुसैन उसी तरीके से जंग कर रहे हैं। एक मरतबा साया महसूस किया, कहा जिब्रील, कहा किस लिए आए? मदद के लिए। कहा नहीं चले जाओ, इस वक्त हुसैन इम्तिहान दे रहा है। चंद कदम आगे बढ़े, फिर साया महसूस किया, कहा बड़े दिन क्यों आए? कहा आपकी मदद के लिए। कहा नहीं चले जाओ, हमें मदद की दरकार नहीं है। इस वक्त हुसैन अल्लाह की बारगाह में इम्तिहान दे रहा है। इमाम हुसैन मैदान में टूटे, मैदान में टूटे। इमाम ने कहा कि तुम हमें मजबूर समझते हो, देखो मजबूर न समझना। एक मरतबा आवाज आई, हुसैन अली अकबर तवास्ता तलवार फेंक लो। इमाम हुसैन में रखा, जवान बेटे के पास आए, हे मेरे लाल अकबर, बेटा जवान है ना? अब क्या हुआ? जालिमों ने चारों तरफ से घेरा, कोई ऐसा मारता है, एक तीर इमाम हुसैन के सीने पे ऐसा लगा, घोड़े पे समझा न गया। ये पहला शहीद है। देखिए जितने भी शहीद हुए घोड़े से जमीन पर गिरे हैं, लेकिन ये पहला शहीद यानी इमाम हुसैन जब घोड़े पे टरमराने लगे, मुगला ने अपने घुटने को जमीन पर गिर दिया, रसूल की अमानत को जमीन टरमाने के हवाले किया और जालिमों ने चारों तरफ से घेरा। शिव ने कुछ खंजर लेकर आके बढ़ा, चली ज़ैनब की ज़ैनबिया पे आए। क्या मंजर देखा, इमाम हुसैन ने पूरे अपने वजूद को समेटा। जंगी के बाद हम ज़ैनब मसले में आए, सैयदे सज्जाद ने कहा भी अम्मा हम यतीम हो गए, बाबा का सर घूम गया। या हुसैन ज़हरा जो मैदान में तन्हा है,
نصرت کے لیے جو دامن کو بلاتا ہے، حلم کی صدا سن کر بے شیر مچلتا ہے، بے شیر مچلتا ہے، حلم کی صدا سن کر بے مچلتا ہے، بے شیر حلم کی صدا سن کر بے شیر مچلتا ہے، بے شہنائی جو اصغر کو رنگ میں تو جو سمجھے خلیان کے دامن میں خلیان کا پارا ہے، حلم کی صدا سن کر بے مچلتا ہے، بے شیر مچلتا ہے، حلم کی صدا سن کر بے شیر مچلتا ہے، بے شیر مچلتا ہے، شاکر یہ کہتے ہیں میدان میں آدھا سے، کچھ رحم میرے کم سن بچے پہ کوئی کھائے، ہے پیاس کی شدت سے ہو کے بھلے چھالے، ایک گھونٹ کوئی پانی بچے کو میرے دے دے، بچے کو میرے میرے چشمہ مجاہد کا لب بات سے سوکھا ہے، افسوس سے یہ بچہ میرا مرتا ہے، حلم کی صدا سن کر بے شیر مچلتا ہے، بے شیر مچلتا ہے، حلم کی صدا سن کر بے شیر مچلتا ہے، بے شیر میں اس کو سلاتا ہوں تپتی ہوئی ریتی پر، خود پانی پلا تو تم ہاتھوں سے اسے آ کر، کوئی نہ جواب آیا چھ بولے یہ رو لو کر، اب دست میں حجت کا اتمام کرو، اصغر اتمام زبانی اصغر جو گراتا ہے، بے شیر کا قاتل بھی منہ پھیر کے روتا ہے، حلم کی صدا سن کر بے شیر مچلتا ہے، بے شیر مچلتا ہے، حلم کی صدا سن کر بے شیر مچلتا ہے، بے شیر مچلتا ہے، حلقے علی اصغر پر ایک تھی جو شہ شوبہ، اس تیرے ستمگر نے اصغر کا گلا چھیدا، شبیر کے ہاتھوں پر بے شیر نے دم توڑا، آغوش ہوئی میرا بالوں کا چمن اجڑا، بالوں کا چمن اجڑا، پیاسا ہے، حلم کی صدا سن کر بے شیر مچلتا ہے، بے شیر مچلتا ہے، حلم کی صدا سن کر بے شیر مچلتا ہے، بے شیر مچلتا ہے، شبیر سوئے مسئلہ چالیے جاتے ہیں، سامنے ہوئے قدموں کو آہستہ بڑھاتے ہیں، بالوں سے کہوں گا کیا یہ سوچ جاتے ہیں، بے شیر کی مادر کو خیمے سے بلاتے ہیں، خیمے سے بلاتے ہیں، خیمے سے بلاتے ہیں، لے جاؤ بابا کرنے شیر یہ آیا ہے، دھوپ میرے دیکھو ایک پھول سا بچہ ہے، حلم کی صدا سن کر بے شیر مچلتا ہے، بے شیر مچلتا ہے، حلم کی صدا
چھاتی پہ کسے آخر میں سب کو سلاؤں گی بہلاؤں گی دل کیسے اب کس کو بلاؤں گی بے چین نہیں اب کس کو جھولا میں جھلاؤں گی میں لولیاں اب کس کو خیمے میں سناؤں گی خیمے میں سناؤں گی جا دل ماں کا تڑپتا ہے دودھ پلا دوں میں تو بھوکا پیاسا ہے ہر دل کی صدا سن ہے مچلتا ہے میرا شیر مچلتا ہے ہر دل کی صدا سن کر بے شیر مچلتا ہے بے شیر مچلتا ہے اس وقت ملا تھا تیرا نام صبرا ہائے اس وقت ملا تھا تیرا نام صبرا سر جھکائے تھے کھڑے جب شہ والا صبرا